اسی طرح سورہ کہف 18، یہ بھی سب آخرت سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ حساب لگاتے ہیں کہ پس وہ میرے علاوہ میرے نوکر یا میرے بندوں کو اولیاء سرپرست پکڑیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم تیار کی ہے جو کفر کرنے والوں کے لیے نازل کی گئی ہے. کہہ دے کیا ہم تم کو خبر دیں کہ کون اعمال کے ساتھ خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش حیات دنیا میں گمراہ ہوئی اور وہ حساب لگاتے ہیں، بے شک ان کا بنانا اچھا ہے. اچھا اب دیکھیے، جو لوگ یہ حساب لگا رہے ہیں اس دنیا میں، جو کفر کر رہے ہیں، جو کفر کرتے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا اولیاء سرپرست پکڑا رہا پوری زندگی، تو اللہ کہہ رہا ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ہی بندوں کو سرپرست پکڑا ہوا ہے، مگر پکڑا ہوا ہے مقصد ان کو فالو نہیں کیا، بس نام کو پکڑا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں خبر دوں تم کو، جو اپنے اعمال میں خسارہ اٹھا گئے، جو عمل وہ کر رہے تھے وہ بھی نقصان اٹھایا اس نے. کیونکہ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ الذین ظلم سعیہم، اور ان کی سعی یعنی کوشش اس دنیا میں خسارے میں ہوئی، اور وہ یہ حساب لگاتے رہے کہ وہ لوگ اچھے، ان کا بنانا اچھا ہے جو بھی انہوں نے بنایا. اب دیکھیے یہ بات سمجھنے کی، دنیا میں جب اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں تو آپ اپنے دل دماغ سے کریٹ کرتے ہیں کہ میں اس آدمی کو کیسے خوش کروں، اپنے دماغ سے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں، نہ اس سرپرست نے کہا تم ایسا کرو. آپ نے اپنے تئیں خود بنائے وہ کام، اور اپنے ذہن میں خود انوینٹ کر کے کرنے لگے، صنعت کرنے لگے، مینوفیکچر کرنے لگے وہ اعمال. اور وہ اس دن اس اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ خود کر رہے ہیں. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کیونکہ سرپرست ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کو ایک روزانہ میں وہ کیا ہوتی ہے دیکھ پہنچا دوں، ایک جناب ان کو یہ کروا دوں اور یہ فلانی چیز. بھائی وہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. کیا انہوں نے کہا کہ مجھے روزانہ دیکھ پہنچاؤ؟ اب ایسے غلط لوگ بھی ہوں گے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جتنی آیتیں میں نے پڑھ رہا ہوں، یہ وہ چند نیک بندے جنہوں نے آپ کو جھٹلا دینا قیامت کے روز. ان کو آپ نے خود کریٹ کیے ہیں اعمال، آپ نے خود بنائے ہیں اپنے اعمال، جو نقصان اٹھا رہے ہیں. یہ اس میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ ان کی کوشش اس دنیا میں یہ تھی کہ ہم اچھا کریں یا ایسا کچھ بنائیں ان کے لیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہمیں بخش دے. یہ تو میں بتا رہا ہوں، یہ تک سمجھتے ہیں کہ فرض کریں کسی غریب آدمی کا آپ بھلا کر دیں تو آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. وہ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے روڈ پہ مانگنے کے لیے کہ وہ کسی آپ کی سمجھتے ہیں، کسی کی لگ جائے گی آپ کو، پتہ نہیں کیا ہے. ہائے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا فائدہ پہنچایا ایک شخص نے کہ وہ جا کے اس کو لگے جا کے ٹھکاٹ سے. یہ کس نے کہہ دیا؟ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جا رہا تھا ایک جگہ، بابا بخش دے مجھے، تو بخش جائے گا. میں نے بھائی آپ ایسا کریں مجھ سے لے لے، یہ لے لیے، لیکن اللہ کے واسطے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ تیرے وجہ سے میں بخشے جاؤں گا. خواہ بول رہا ہے بخش دے منہ میں، وہ تو باقاعدہ کہتا ہے دے بخش دے گے ہم. سن لے بابا کو دے جو، مطلب بابا جو روڈ پہ مانگتے پھر رہے ہیں اور ہم سے مانگ رہے ہیں. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کوئی اعمال خود اپنے ذہن سے آپ اگر فرض کریے راستے میں کسی کو دے رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے دینے کا، وہ دیتے ہوئے آپ سوچے اللہ کا حکم ہے دے دوں میں، بس دوسرا تھاٹ لا ہی نہیں. یو آر ڈوئنگ ناٹ اینی تھنگ، اس پہ احسان نہیں کر رہے اس آدمی کو، آپ اس کو حق دے رہے ہیں اس کا. وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا حق ہے، وہ جو غربا غریب ہے آپ کے پیسوں میں کچھ شیئر غریبوں کو رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کا شیئر اس کو لوٹا رہے ہیں. آپ تھوڑی اس کو احسان کر رہے ہیں کہ اس کو پہنچا رہے ہیں. تو آپ نے اس کا شیئر دے دیا، ختم، السلام علیکم، آگے بڑھے، یاد بھی نہیں رکھ کے بھول جائیں. تو لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ دعا کرے گا میرے کو بخش دے گا، یہ نہیں ہو رہا. اسی لیے کہہ رہا ہوں جو اللہ کے چنے ہوئے نیک بندوں کے بارے میں آپ یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر
کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ان کی کوشش اس دنیا میں رہے کہ وہ اچھا بنا رہے ہیں یا ان کا بنانا جو تھا وہ اچھا تھا، جو انہوں نے بنایا تھا انوینٹ کر کے، جو بھی بنایا صنعت کی یا مینوفیکچر کیا، وہ ان کا نہیں، اللہ نے نہیں کہا تھا سب، وہ سب خود سیلف کارلیشن تھی. اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکسٹ پیج پہ یہ ہے نا الکہف، وہی کنٹینیوٹی میں 105 اور 106 اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیت کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا کفر کرتے ہیں، پس ان کے اعمال مٹ جائیں گے، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے. یہ وہی اعمال ہیں جو پیچھے بتا رہا تھا میں، یہ وہی اعمال ہیں جو مٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود صنعت کی ہے. وہ اللہ کے اعمال نے نہیں بتایا تھا اللہ نے ایسا کرو، وہ سارے خود کرتے آ رہے تھے لوگ، جن کی کوشش پچھلی آیت میں جن کی کوشش اس میں لگی رہی کہ وہ اس کو جو بھی جو ان کے جو اولیاء سرپرست ولی ہیں ان کے لیے جو کچھ وہ کرتے رہے وہ ان کے اپنے سیلف کریٹڈ تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا کفر کرتے رہے، بس ان کے اعمال مٹ جائیں گے، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے، ان اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اللہ قرآن میں بتاتے ایک آیت میں کہ نیکی اور بدی کا ایک وہ ہوگا میزان ہوگا، اور اچھائی اور اس کا وزن جو ہوگا اچھا. اس دن جو اللہ کے بتائے ہوئے کے علاوہ جو بھی آپ کے اعمال ہیں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ سمجھ لیں آپ، اس کا وزن ہی نہیں ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیے آگے بات وہی آ گئی کہ ان کے سارے اعمال مٹا دیے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وزن نہیں دیا جائے گا. اور آگے لکھا ہے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. اور ان کی سزا جہنم ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے کفر کیا اور میری آیت اور میرے رسولوں کو مذاق میں لیا. اب اللہ اس کی آیت کو مذاق میں کیسے لے رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل مذاق ہی ہو گیا نا کہ اگر فرض کریے میں آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت نماز میں پڑھ رہا ہوں، میں اس کو کیچ نہیں کر رہا ہوں کہ میننگ کیا ہے، اور اگر میننگ پتہ ہے تو اسپرٹ کیا ہے، اور اسپرٹ پتہ پھر عمل نہیں ہے، کیونکہ ناک کرفتگی آ گئی میرے اندر، ہر طرح پکڑے آپ کی. یہ سمجھیں کہ ایک وقت تو کہتے ہیں بھائی مجھے پتہ ہے علم کے معنی پتہ ہے، اچھا مجھے معنی سے ڈراؤ نہیں، معنی کے مطلب تمہارا وہ بلیف بھی ہے. آگے سیکنڈ سٹیپ ہے نا بھائی عربی سے معنی پتہ چل گیا ایک شخص کو. ایک کہنے لگا میں عربی پڑھ رہا تھا، اب میں اللہ کا شکر ہے علم پڑھتا ہوں، مجھے علم کے معنی پتہ ہے. میں نے علم کے معنی تو سمجھائیے، معنی مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم بندگی کر رہے ہیں. ایاک نعبد، ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کر رہے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہم کوآپریشن چاہ رہے ہیں، یہ مدد چاہ رہے ہیں. اور فوراً بھاگے ہوئے گئے ڈاکٹر صاحب بچاؤ، یہ مسئلہ ہو گیا. 5 ٹائم میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب میرے پاس پرابلم آئی تو یار اس سے بات کرو، اس سے کرو، بھاگ دوڑ کر دی تھی میں نے شروع. تو میں اللہ تمہیں مگر وہ ایاک نعبد مین تھوڑی کیا میں نے. تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور زندگی گزر رہی ہے میری، روزانہ نماز پڑھا ہوں 5 ٹائم، مجھے معلوم ہے کہ راستہ کیا ہے، کہ میں وہاں پہنچنے چاہ رہا ہوں، صراط مستقیم پہ جانا چاہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے نہیں معلوم ہے. اور پھر وہ راستہ اللہ آگے بتا رہا ہے ان کا جن پہ تیرا نام ہے، مجھے معلوم ہے کن پہ نام ہوا، کن پہ غضب ہوا، اور وہ گمراہ نہیں، کون لوگ ہیں وہ. تو میں ان کا راستہ پکڑوں تاکہ میں پہنچوں گا آخر جنت میں، جبھی تو پہنچوں گا، ورنہ تھوڑی پہنچ سکتا ہوں. مگر کہہ ضرور رہا ہوں کیونکہ بھائی کہنے لگے یار ایکسکیوز میں نماز پڑھ لوں ذرا. میں نے پڑھ لی جان نماز پڑھ لی انہوں نے، کہ یار وہ اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ پر. نماز یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایسے اللہ کہہ رہا ہے وزن بیکار ہے، مٹا دی جائیں گے. کیونکہ انہوں نے اللہ کہا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی، اللہ کی آیات اور اس کے رسول کو مذاق میں لیا ہوا ہے. آپ مجھے یہ مذاق نہیں تو کیا ہے کہ آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں آیتیں، اور اس کی اسپرٹ نہیں پتا، اس کی ایسنس نہیں پتا، اس کے انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، نہ اس پہ عمل ہے. تو یو آر ٹیکنگ آیاس فار اے جوک. ورنہ دنیا میں آپ سچ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات اور انسان کی بات، آپ یقین کریں، ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم ایک اچھی بات کرتے ہیں، ابھی لطیفہ میں سبق پڑھیں گے، ایک ریئیکشن فوراً آتا ہے، ایک کوئی سیریس ہو ایک دم غصے، ہر طرح کا ایک ریئیکشن انسان کرتا ہے. ہم مگر آیت کے ساتھ ہمارا کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے. آیت پڑھنے کے بعد نہ ہمیں غصہ آ رہا ہے، نہ رونا آ رہا ہے، نہ ہمارا دل ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس ایسی بس زندگی گزر چلی جا رہی کھٹاکھٹ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم آج لیکچر سن رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سرپرست، اس کے ولی رسول کو سرپرست، اور اس کے بعد ایمان والوں کو سرپرست. تو ہم ایک دوسرے کے چیک اینڈ بیلنس ہے، ہم کو صحیح کرنا ہے
کیونکہ ورنہ یہ قیامت کے اندر تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیا ہوگا.